رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو اپنے اندر کئی خوبصورت نسبتیں سموئے ہوئے ہیں، سب سے پہلی پاکیزہ نسبت تو آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ آج حج کا دن ہے۔ دوسری کمال کی خوبصورتی یہ نصیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق الجمعۃ حج المساکین، سرکار نے فرمایا جو بندہ حج کر سکتا ہے، استطاعت والا ہے، وہ تو حج کرے، خرچہ کرے، جائے پہنچے، مناسک ادا کرے، لیکن جو غریب ہے، مسکین ہے، نہیں پہنچ سکتا، رحمت للعالمین نے اس کے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ وہ اگر ادب اور خلوص کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو میرا مالک اس غریب کو حج کا ثواب عطا فرما۔ تو میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے دوری دوری حج کا دن ہے، ویسے بھی حج ہے اور جمعے کے حوالے سے بھی حج ہے۔ آل رسول کی پاکیزہ مزارات کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہو رہا ہے اور کثیر مسلمانوں کے اجتماع میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دعائے رب العزت انہی پاکیزہ نسبتوں اور برکتوں کے توسل سے ہمارے اس جہان کو بھی برکتوں والا بنائے، ہماری حیات اخروی کو بھی اپنی خصوصی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین، آپ احباب کے ذہن میں ہے کہ ہم کلمہ شریف کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ لفظوں کے حوالے سے اپنی گفتگو کو شروع کر رکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ کئی خوبصورت نکات زیر بحث آ چکے، کئی انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ پچھلا سال ہمارا لا الہ
الا اللہ کے حوالے سے خوبصورتیاں سمیٹتے گزرا۔ انشاءاللہ العزیز مالک کے کرم سے، اس کی توفیق سے یہ سال ہم نے محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ لفظوں کے حوالے سے وقف کر رکھا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہم موقع درمیان میں آ جائے تو اس سلسلے کو وہاں ایک دن یا ایک نشست کے لیے روک کر وہ جو اہم موقع ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے کا ہم شرف حاصل کرتے ہیں۔ موضوع ہمارا وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز چلے گا۔ آج کا دن چونکہ جمعے کا وہ دن ہے جو قربانی کے بالکل قریب کا دن ہے، یعنی کل انشاءاللہ العزیز قربانی ہے، اس لیے اس موضوع کو آج کی نشست میں روک کر خاص طور پہ جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پاکیزہ عمل کا مقام اور شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سارا جہان خرچ کرے اس کی راہ میں تو اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کوئی بھی نہ خرچ کرے تو اس کی شان قدرت میں کوئی فرق۔ ہم سارے کے سارے قربانی اور دیگر انفاق فی سبیل اللہ کے راستوں پہ لگ جائیں تو بھی اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں، سارے نہ کریں تو بھی وہ علی کل شیء قدیر ہے، غالب ہے ہر چیز پر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ پھر حکم کیوں ہے؟ جب اسے فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر حکم کیوں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو؟ کبھی قربانی کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی نوافل کے صدقے کی صورت میں، نفلی صدقے کی صورت میں۔ تو سادہ سا جملہ سن لیں کہ رب کی بڑائی میں نہ کوئی بند کرنے سے فرق پڑتا ہے، نہ کوئی کر دینے سے فرق پڑتا ہے۔ حکم یہ جو ہوا ہے یہ اس نے اپنے لیے نہیں حکم فرمایا، اس نے ہماری بہتری کے لیے حکم فرمایا ہوا۔ میں بالکل سادہ کر دوں، آسان کر دوں تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہم خرچ کرتے ہیں نفلی طور پہ، اللہ توفیق دے۔ پھر سال کے بعد زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ عشر نکالتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ پھر قربانی کی دن میں قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ دانوں کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ اس نے کبھی گوشت منگوایا ہے کہ تم سارے قربانیاں کرو اور گوشت میں نے لینا ہے، نہ اسے کوئی اس قسم کی حاجت ہے، تو پھر کیوں کہتا ہے یہ کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کہتا، وہ تمہیں تمہاری بہتری کے لیے حکم صادر فرماتا ہے۔ اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، ہر حکم میں راز ہیں، ہر حکم میں خوبصورتیاں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ کسی بھی عبادت کی اس کو ضرورت نہیں، جو عبادت بھی ہم پر لگی ہے، ہم پر فرض ہوئی ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے، وہ خدا نے ہماری بہتری کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اب چونکہ بات صرف اور صرف انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا راز، اس کی حکمت کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی عزت کیا ہے، بہت سادہ لفظوں میں سمجھاؤں
قرآن نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا کہ یہ جو انسان ہے نا، انسان وہ کسی علاقے میں رہنے والا ہو، کسی خطے میں رہنے والا ہو، کسی صوبے میں رہنے والا ہو، کسی بر اعظم میں رہنے والا ہو، یہ جو انسان ہے اس کے دل میں فطری طور پہ نیچرلی 3 چیزوں کی محبت پائی جاتی ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں اس پر۔ سب سے پہلے انسان کے دل میں فطری طور پر مال کی محبت پائی جاتی ہے۔ پیسہ، دولت، جانور، جائیداد، یہ جتنی چیزیں مال کے دائرے کے اندر آتی ہیں ان کے ساتھ انسان کو فطری محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ ذہب، فضہ، انعام، حرث یہ سارا مال ہے، سونا، چاندی، جانور۔ کہ تم لوگ مال سے تھوڑا پیار نہیں کرتے، یہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، مال ہے، جانور ہیں، ان سے تم تھوڑا پیار نہیں کرتے۔ حباً جما، کہ بے انتہا محبت جو ہے نا وہ تم اس مال اور جائیداد سے کیا کرتے۔ اور اس کی جو دلیل پیش کی سائیکالوجی کے حوالے سے کمال کی دلیل ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انسان مال سے جو کثرت سے محبت کرتا ہے، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے، تو تم کہتے ہو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو دولت نصیب ہوتی ہے، پیسے نصیب ہوتے ہیں، رزق وافر ملتا ہے، تو وہ بے وقوف کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت والا بنایا، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے پیسے دے کے میری عزت کو بڑھا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب رب تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو یہ بے وقوف کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب اس میں قرآنی نقطہ یہ ہے کہ بے وقوف، تیرا رشتہ جو رب کے ساتھ ہے نا وہ ان زاویوں سے ماپنے والا نہیں، وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ تو اگر رب کے ساتھ اپنا رشتہ بھی پیسے کی کمی یا پیسے کے اضافے سے ماپ رہا ہے تو یہ تیری حد درجہ بے وقوفی ہے، اور حد درجہ تیرے مال کے ساتھ تعلق اور مال کے ساتھ تیرا قلبی ربط جو ہے اس وجہ سے ہے کہ تو خدا کے ساتھ بندے کا رشتہ بھی اس کے کرم کے حوالے سے نہیں، وہ رشتہ بھی تم مال کے حوالے سے سمجھنا شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین، حق حسین سچ حسین، فیضانی حضور بعید جہاں آسمان علیہ حسین آباد شریف۔ قبلہ، جب یہ سارے حقائق ہمارے سامنے آ گئے، قرآن نے بیان کر دیا کہ انسان فطری طور پہ مال سے پیار کرتا ہے اور یہ اس کی نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اب اللہ نے کیوں حکم دیا کہ تم مال میرے راستے پہ خرچ کر دے؟ جب اس کی نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے مال سے محبت، کیوں حکم دیا زکوٰۃ دے؟ کیوں حکم دیا نفلی صدقے کر؟ کیوں حکم دیا قربانی دے؟ چونکہ بات قربانی پہ چڑھی ہوئی ہے تو قربانی کا کیوں حکم دیا؟ تو سادہ سا جواب اس کا دل کی تختی پہ لکھ لے۔ اصل اس حکم میں راز یہ ہے
کہ ایک طرف ہے مال کی محبت اور ایک طرف ہے مومن کے لیے رب ذوالجلال کی محبت. یہ راز ہے سارا، یہ فلسفہ ہے سارا قربانی کا، یہ حقیقت ہے ساری قربانی کی کہ ایک طرف ہو گئی مال کی محبت، ایک طرف ہو گئی رب ذوالجلال کی محبت. اب رب کا نظام کیا ہے؟ مومن کے لیے رب نے یہ نظام رکھا ہے کہ بھئی جو نہیں مومن وہ بے شک مال سے ہی پیار کرے، وہ بے شک اولاد سے ہی پیار کرے، وہ بے شک جان سے ہی پیار کرے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ضابطہ اور زاویہ چینج ہو گیا. پھر تیرے سامنے راستہ یہ آ گیا کہ اے بندے مال سے کر محبت، اولاد سے کر محبت، جان سے کر محبت، لیکن اس وقت تک جب تک اس کے مقابلے میں رب ذوالجلال کی محبت نہ آ جائے. اس وقت تک کر جب تک رب ذوالجلال کی محبت نہ آ جائے. جب ذوالجلال کی محبت مقابلے میں آ جائے پھر مومن وہ نہیں جو مال سے محبت کرے، پھر مومن وہ ہے جو حکم ذوالجلال سے محبت کرے. یہ جو تیرے من کے اندر مال کی محبت کا ایک جذبہ ہے، ایک تیری ذات کا حصہ ہے، اس کو گھٹانے کے لیے، ذوالجلال کی محبت کو بڑھانے کے لیے، مال کی محبت کو گھٹانے کے لیے، ذوالجلال کی محبت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ سارا سال مال سے پیار کر، ہر مہینے مال سے پیار کر، ہر دن میں مال سے پیار کر، لیکن جب قربانی کا دن آئے تو یاد رکھ ایک طرف تیرا مال ہوگا، ایک طرف حکم ذوالجلال ہوگا. اس دن اپنا پیارا مال اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس اندر والے نفس کی خواہش کو ذبح کر کہ مجھے مال سے اتنا پیار نہیں کرنا جتنا حکم ذوالجلال سے پیار کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے بکرے نہیں دیکھ رہا، تمہارے چھترے نہیں دیکھ رہا، تمہاری گائیں بھینسیں نہیں دیکھ رہا. اصل راز یہ ہے کہ یہ جو تیرے دل میں مال کی محبت ہے، پیسے جائیداد کی محبت ہے، گھوڑوں اور جانوروں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اس محبت کو تو نے گھٹاتے جانا ہے، ذوالجلال کی محبت کو تو نے بڑھاتے جانا ہے. یاد رکھو ہر عبادت میں یہی راز ہے. کسی میں جان کی محبت کی کمی کرنی ہے، کسی میں اولاد سے محبت میں کمی کرنی ہے، کسی میں مال سے محبت میں کمی کرنی ہے. یہ قربانی اور انفاق فی سبیل اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کا راز یہ ہے کہ صرف قربانی والے دن مال ذبح نہیں کرنا. جب کہیں بھی ایک طرف تیرا مال آئے اور ایک طرف حکم ذوالجلال آئے، ایک دیاڑے جانور کو چھڑنے نال اس حکم دا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس حکم کا پیغام پورا نہیں ہوتا. پیغام کیا ہے؟ اللہ کو تو گوشت ہم دیتے کوئی نہیں، اللہ کو تو چم کی ضرورت کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ حکم کیوں ہے؟ حکم تمہیں سکھانے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں تیرے ساتھ یہ مسئلہ بنے گا کہ ایک طرف تیرے مال کا پیار ہوگا، ایک طرف ذوالجلال کا پیار ہوگا. ایک طرف مال کا پیار ہوگا اور ایک طرف کس کا پیار ہوگا؟ ذوالجلال کا پیار. تم نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ دونوں پیار مقابلے میں آ جائیں پھر مال سے پیار نہیں کرنا، پھر تو نے ذوالجلال سے پیار کرنا. بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی اس میں حکمتیں ہیں، بہت بڑے اس میں نصیحتیں ہیں. میں اس راز کو سمجھانے کے لیے اکثر ایک واقعہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس کو جو رنگ بھی دے لیں درویش کا فرمان بھی ہے. اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، اس سے بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز، آپ کا دور ظاہری تھا، اور ایک بہت بڑے علامہ صاحب شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر سے
بہت بڑے محقق تھے. انہوں نے سنا کہ وہاں علاقے میں ایک بہت بڑا درویش رہتا ہے. انہوں نے بہت سفر کیا، سفر کر کے توسا پاک پہنچے. جب توسا پاک پہنچے رات گزاری. رات گزارنے کے بعد انہیں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب میں واپس جاؤں. تو جا کے حضور پیر پٹھان کی خدمت میں کہتے ہیں جناب میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، عالم میں ہوں، مفتی میں ہوں، شیخ الحدیث میں ہوں، لیکن درویشوں کی باتیں لینا یہ بہت بڑا کام ہے. میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے درویش ہیں، بہت بڑے علم روحانیت والے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میں ان کوئی مت دیو. پیر پٹھان غریب نواز فرمایا من سے صحیح، من سے صحیح. حضرت میں علم قرآن کا ماہر ہوں، میں علم حدیث کو جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے اللہ کے ولی کی بات جو ہے اس کی بات نہیں ہوتی، وہ رب کی رضا والی بات ہوتی ہے. میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں کچھ لینے کے لیے، تسا حکم دے سو میں کیوں نہ منسا. فرمایا من سے، ضد میں پڑ گیا جی منسا. فرمایا پھر بیٹا میری طرف سے ایک ہی نصیحت ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی بہت بڑے صدقے نہیں، سادہ جی نصیحت. فرمایا میری طرف تو نصیحت یہ آئی، مت یہ آئی کہ یا تے خدا نو اپنے نالو چنگیاں سمجھی، یا خدا نو اپنے نالو چنگیاں سمجھی. تے جے چنگا نہ سمجھی وی نا خدا اپنے نالو تے مڑ کم از کم ان اپنے جیا ضرور سمجھی. انہیں گل تو بڑی عجیب جہی ہے. میں تو انوی آکا تو جانا شاہ جی کمڑے ہو گئے ہو، اسی کلمہ گو مسلمان الا اللہ دیاں ضرباں دینے والے، سن بھی ایک امت دینے والی لوڑ ہے. مولوی بھی یہ سکویں گل کی تھی، بہت بڑا عالم سی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان روحانیت بھی بڑا مقام عطا فرمایا. ہن جب یہ تو دربار تے حاضری بھی دے تھی، اتنے توسے شریف موجود ہے، دربار موڑ ہٹ کے نہیں گیا جس دیڑے دی گلے دی سمجھ آئی. بابے نے کی فرمایا کہ بیلیا یا تے رب نو اپنے نالو چنگیاں سمجھی، تے جے اپنے نالو چنگا نہ بھی رب سمجھی بھی اتنا کریں بتوڑے اپنے نالو بھیڑا نہ سمجھی، رب نو کم از کم اپنے جیا سمجھی. مولوی تے لگ کوڑ گئی ہو سکے جی میں اتنا پد کیتا، میں ایڈا بڑا شیخ الحدیث، میں ایڈا بڑا شیخ القرآن، تو ماتا پوچھی بیٹھا دے میں نے کوئی دسو آ والا منصریف آنج کر کے پڑھنی ہے، مزمل دا وظیفہ آنج کر کے کرنی، یا دل دی صفائی دا وظیفہ دیا ورد یہ چنگی بات پہ دین دیو دے کسے مسلمان نو بھی دے بھی تو اس گڑ پہ جانا عام بندے بھی بکمڑے آتے ان کوئی وہم ہے میرے بارے. مت کی ہے بھئی یا رب نو اپنے نالو چنگا سمجھی، تے جے چنگا نہ سمجھی بھی تے موڑ اپنے جیا سمجھی. آپ فرمایا میں تو پڑھو پوچھا من سے یا نہ من سے ہو سکے جی من سا، یہ تو گل کیتی آئی. فرمایا میں جیڑی مت تین دینی آئی نا وہ دے چھڈی، تے انج کر ہن کاڑا نہ پو، جٹ آرام کر تے ناشتہ کر کے جامی. اس آکے ٹھیک ہے رات لگ گئی ہے، لمبے سفر تے جانا ہے، ناشتہ کرنے ہیں. تھوڑی دیر تو بعد وہ جڑے مکان یا جڑے اس جگہ تے دا رہائش حضرت نے رکھائی ہوئی آئی، اتنے پہنچیا، ناشتہ آ گیا. ناشتے دی کی کیفیت آئی کہ 2 روٹیاں آن تھدیاں، آج نسی پراٹھا سدنے ہیں، 2 تھدیاں روٹیاں آن. ایک اصول دے مطابق بھی ہن بھی گھراں چ اصول ہے، تھلے ایک رکھی روٹی بھی رکھی جاندی ہے. ناشتہ آیا نال دہیاں اچار سالن سارے جڑے لوازمات ماکھیوں شاکھیوں آن، وہ 2 روٹیاں تھدیاں ایک روٹی تھلے رکھی. ناشتہ سامنے رکھ کے مولوی جے بیٹھے یا وہ شیخ الحدیث بیٹھے یا کہ ایک درویش بھکھا فقیر وہ بھی دے اس کمرے دے بوئے اگے آ گیا. تو اس نے جا کے آکھیا با مولوی صاحب مہربانی کرو بھکھاں 3 دیہڑیاں دا میں اللہ دے نام تے روٹی دیو، اللہ دے نام تے روٹی دیو. ہن وہ گل ہے جڑا اصل فلسفہ ہے قربانی دا، جڑا اصل راز ہے انفاق فی سبیل اللہ دا، جڑی اصل حکمت ہے سارے کمے دی. مولوی جی اللہ دے راہ تے مینوی روٹی دیو، میں بھکھاں 3 دیہڑیاں دا. ہن مولوی صاحب ناشتے لو ویکھیا اتنے دہی آئی ماکھیوں آئی، وہ تے خیر اونجی پاسے کر لئی وے تے شے ہی میری ہے. پچھے آ گئی روٹیاں والی واری، کتنیاں تھدیاں آن تے ایک آئی رکھی، 2 تھدیاں ایک رکھی. مولوی صاحب پیڑا پراٹھا بھی اپنے جوگا سانبیا،
دوجا پراٹھا بھی انہاں کیا بھوک ڈھیر ہے میں نہیں کھانا چاہیے میرے جوگا بن کے آیا ہے. اخیر وہ جڑی تھلے والی رکھڑی جی روٹی آئی نا مولوی بڑا بت ماریا با میں بڑا عالم تے ہن اس منگ چھڈیا تے دینا میں چاہیے. وہ سو روٹی رکھڑی چچائی تے فقیر نو دے چھڑی. اس فقیر پتہ نہیں کون آ اللہ جانے تے اللہ دا حبیب جانے یا ولی جانے. فقیر ٹر گیا. تھوڑی دیر تو بعد مولوی صاحب ناشتہ کر کے جیسے رجے نہ تے انہاں دے ذہن وچ خیال آیا میں چلو روٹی شوٹی کھا لئیے جاندی واری اجازت لے لواں نالے شکریہ ادا کر چھڈا میں ناشتہ چک کرایا جے. وہ جس وے گیا نا تے پیر پٹھان دی خدمت وچ حاضر ہویا تے آندا جناب جیڑا شے تے میں لین آیا اس وہ تے تساں میں دتی کوئی نہ کوئی فقر دا کوئی تصوف دا کوئی روحانیت دا سبق تے تساں میں دتا کوئی نہیں. ناشتہ میں کر لیا تے ہن میں ان اجازت چاہنا با وہ تواڈے کول ہے ہی کوئی نہ تسی گل ہی اتنی کردے ہو بھئی یار رب نو اپنے نالوں چنگیاں سمجھی تے جے چنگیاں نہ سمجھی بھی تے اپنے جی آ سمجھی تسی پڑھے لکھے ہے کوئی نہ تواڈے کو گل ہی کوئی نہیں میں کی لینی ہن میں وینا تے من تے ظاہری گل ہے تواڈا یہ گل جڑی ہے نہیں لگی و کوئی علم دی یا فقر دی گل ہے. پیر پٹھان ہس پے فرمایا جوانا فقر یا تصوف دی گل دے ترکڑیاں تو پیچھے درے آ جو کچھ میں آکھیا ایک باری مان کے تے وکھاویں آ. ہتے جناب ایک گل ہے فرمایا گل تے ہے معذور یہ کیویں گل ہو سکتی ہے فقر تے تصوف دی. فرمایا بیلیا میں تے نہ کیا یا خدا نہ اپنے نالوں چنگا سمجھی جی اپنے کیا نہیں اپنے نالوں چنگا نہیں سمجھ سکدا تے مڑ کم از کم اپنے جیا سمجھی ہو سکے جی میں تے خدا ساری کائنات نالوں چنگا سمجھنا. آپ ہس پے فرمایا ممبر تے بہ کے کرنا ہو رے تے پراٹھے سامنے رکھ کے فیصلے کرنے اور وہ دا سر کھٹکیا وہ ممبر تے پراٹھے والی گل دا اے بابے نوں کیویں پتہ ہے تے ہاں کوئی نہ ادا جناب ایک ہی گل فرمائی. فرمایا ممبر تے تو نیک تقریراں کرنا ہے اللہ بڑا پیارا ہے میں اللہ بڑا پیارا ہے اللہ بہت اونچا ہے پر ہن تھوڑی دیر پہلو تیرے سامنے پراٹھے بھی آن تے رکھی روٹی بھی آئی تے اس فقیر جڑا آیا ہے اس تیتھو تیرے پیو دے نام تے نہیں منگیا اس اللہ دے نام تے منگیا. کدے نام تے منگیا سر اللہ دے نام تے منگیا ہے. فرمایا بیلیا ہویا تیتھو اے بھی نہیں اگلے سبق میں کیویں پڑھاواں ادا جی کیویں. فرمایا جے تے تو رب نو سمجھدا ہوویں آ اپنے نالوں چنگا تے موڑو دوویں پراٹھے جڑے اپنے جوگے رکھے نہیں وہ اللہ والے منے دینے آنی نا اپنے نالوں جے چنگا سمجھیں آ تے دوویں اس فقیر نو دینے آنی تے آپ رکھی کھا لینی آیا تے جے چنگا نہیں سمجھیندا توڑے اپنے جی آتے سمجھیں آ کمڑے آ ایک پراٹھا آپ لے لمیں آ ایک توڑے او دے نا تے دے چھڑے آ تو دووے آپ رکھیں او دے نا تے رکھی دے کے پیا دس دائیں مموئے نال تقریراں پہ بڑیاں کرنا جس وڑے عمل دا موقع ہوندا ہے اس ویوے میں ذل جلال دی محبت نو پیاریاں نہ سمجھدا اپنے مال تے اپنی جان دی محبت نو بڑیاں پیا سمجھنا. اے جتنے حکم نو زکاتاں دے قربانیاں دے اللہ نہ کئی روپیاں دی لوڑ ہے نہ کوئی گوشتاں دی لوڑ سو نہ کوئی یہ خون وانے دی لوڑ سو صرف اور صرف اس واسطے حکم آیا ہے کہ ایک قربانی تو ان پیارا ہا مال پیارا ہا پیسہ پیاری ہے دولت تے تساں لا کے موڑ ادے چھری ادے گڑے تے آپ ہی پہ رکھ دے ہو. اے چھری نری اس بیڈے دے بچے یا اس گاؤں دے تے نہ رکھو اس گڑاب یا دڑاب تے نہ رکھو. آ جڑا اندر بے ایمان بیٹھا ہے نا جڑا مالے نال پیار کردہ ادے نال او دا سگ وڈو تاں جے پورے سال وچ کسے ویلے بھی ایک منے تیرے مال دے پیار ہوئے ایک منے ذل جلال دا پیار ہوئے او دا سری وڈی ہوئی تے مڑ مال نال باڑا پیار نہ کر سے حکم ذل جلال نال باڑا پیار کر. ہر عبادت دی میرا چاہنے روح ہوندی ہے جی میں نماز ہے فرض چیز ہے بہت بڑا فرض ہے ادھی بھی ایک روح ہے. قرآن نے اس روح نے بیان کیتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون
پوری ایت کدی سورت چ پڑھو تے پوری انج روح نماز دی سامنے آ جاندی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کسی اور عبادت دا ذکر نہیں، صرف نماز آیا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. 1400 سال تو مفسرین دا بیان ہے کہ جتنے عیب دے وچ لکھے ہن یکذب بالدین، یدعو الیتیم، لا یحض علی طعام المسکین، دین نو جھٹلانا، غریب نال زیادتیاں کرنیاں، بھوکے روٹی نہ کھوانا، ریاکاری کرنا، یہ جتنے عیب دے وچ لکھے ہوئے نا یہ عیب پہ دس دن بجے سچی مچی نماز پڑھی ہے نا وہ منڈیرا سجدے ہی نہیں دیندا، وہ بھوکیاں روٹیاں بھی کھویندا ہوندا، وہ یتیماں نال پیار بھی کردا ہوندا ہے، یتیماں دھکے بھی نہیں دیندا ہوندا، اور پھر وہ دی زندگی ریاکاری وچ نہیں گزردی. رب ذوالجلال دی عزت، رب ذوالجلال نال وفا، رب ذوالجلال نال محبت کردے دی زندگی گزردی ہے. یعنی ویکھنے تے تسی رکوع کیتی بیٹھے ہو، ویکھنے تسی قیام کیتی بیٹھے ہو، ویکھنے تسی سجدے چ گئے ہو، اصل مطلب نرا متھا بھوئی تے لانا نہیں، اصل مطلب نرا قیام کرنا نہیں، اصل مطلب نرا سجدہ کرنا نہیں. اصل مطلب کی ہے کہ اے کام کر تیری آکڑ بھج جاوے، تین دوجا بھی اپنے نالو چنگا نظر آوے، دوجا بھی تین اپنے نالو. جے نمازاں 7 پڑھیں تے باہر نکل کے غریب دا دھیان نہ کریں، بھکھن ٹکر نہ کھواویں تے قرآن آدھا ہے فویل للمصلین. او نماز تین جنتا والے منے نہیں، او نماز تین دوزکے والے منے لئی ویندی ہے. بالکل اسی طرح قربانی دا راز بھی یہ کہ تیرے دل وچ مال دی محبت والا جڑا جذبہ ہے او ذبح ہو جاوے، او ختم ہو جاوے. پھر ہی جس ویلے کوئی اللہ دے نام تے منگے یا دل کرے کوئی آکھے واہ مسجد وچ پکھا لوانا ہے تے مڑ اپنے گھرے دے پکھے باڑے وڈے نہ لواویں، پہلو خدا دے گھرے دے پکھے چنگے لواویں. جتھے بھی زندگی وچ کوئی ہو جا مسئلہ بنے کہ ایک منے اللہ دا حکم تے اللہ دی رضا ہوئے، دوجے بنے تیری خواہش تے تیری مرضی ہوئے. یہ قربانی یہ سبق پڑھاندی ہے بھئی اپنی خواہش نو اللہ دی مرضی اور رضا اتے قربان کر دینا، یہ ایمان والے بندے دا. اور یہ نری دامی ذی الحج والے دیہڑے لوڑی دی نہیں، یہ زندگی دے ہر لمحے چ لوڑی دی ہے، پورا سال لوڑی دی ہے، ذی الحج وچ بھی لوڑی دی ہے، محرم وچ بھی لوڑی دی ہے. یہ جذبہ لوڑی دا ہے آئندہ کدی تو بھولی نہ پویں. صرف اور صرف یہ پیغام تیرے ذہن چوبے جس ویلے بھی یہ روڑا پیا میں اپنے مال نال اتنا پیار نہیں کرنا جتنا حکم ذوالجلال نال پیار کرنا ہے. یہ جذبہ یہ فلسفہ اصل قربانی دا انشاءاللہ العزیز کل بھی اس حوالے نہ تفصیلی گفتگو ہو سی. کل انشاءاللہ العزیز عید دی نماز جڑی ہے وہ 7 بجے اس مسجد شریف وچ ادا کر دیتی جاسی. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے. میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہونے دے ناتے بہت ساری غلطیاں کیتیاں اس مالک معافیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب ہوتے ایک فرشی پک